تو دوستوں ڈرامہ سیریز سننے میرے دل کی آنے والی ایپیسوڈ میں کچھ خاص ہونے جا رہا ہے، لیکن لیٹسٹ ایپیسوڈ کے کچھ ایسے سین جسے دیکھ کر میں تو حیران ہو گیا کہ آخرکار ڈرامے بنانے والوں نے یہ کس طرح کا سین بنایا ہے اور کس طرح سے ایک سین کو دوسرے سین میں کنورٹ کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جہاں پر صدف اور ایمار کی لڑائی ہوتی ہے اور جب عبداللہ اور صدف کی دوستی کا آغاز بھی ہوتا ہے، لیکن اب صدف کچھ ایسا کرنے جا رہی ہے کہ جس وجہ سے ایمار کے ساتھ ہی ساتھ عبداللہ بھی حیران ہو جائے گا۔ تو دوسری طرف ایمار اور صدف بالآخر ایک دوسرے سے الگ بھی ہونے جا رہے ہیں، اور ایسے میں صدف اپنی ماں کے گھر جانے والی ہے، اور ایسے میں آنے والے ایپیسوڈ تو صدف کے لیے بہت ہی زیادہ ایموشنل دکھائی جائے گی، کیونکہ دانیہ اب اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی۔ اس نے صدف کو ایمار سے دور کر ہی دیا اور ایمار کو بھی اب یہ یقین دلا ہی دیا کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتی، اور ایسے میں ہمارا ایمار تو ویسے بھی پاگل ہے دانیہ کے پیچھے، لیکن اس سے پہلے آخر کیا ہوگا ایمار کا، اور ایسے میں بلال کیا نیا قدم اٹھانے جا رہا ہے جسے دیکھ کر ایمار کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ کیا صدف بلال کے ساتھ بھی جانے والی ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے بہت ہی بڑا ڈیسیژن تو لے لیا ہے۔ لیکن تو یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ آپ جان سکیں کہ آگے کی کہانی میں کیا نیا ہونے جا رہا ہے۔ خیر کہانی میں تو بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن سب سے پہلے اب عبداللہ نے بہت ہی بڑا قدم اٹھا دیا ہے کہ وہ اب آخرکار صدف سے بڑی پکی دوستی کرنا چاہتا ہے، اور یہ دوستی کا پتہ خاص طور پر ایمار اور دانیہ کو بھی چلنا چاہیے، تاکہ ایسے میں ایمار دور ہو صدف سے اور ایمار کی دل میں ہمیشہ کے لیے صدف کو لے کر نفرت پیدا ہو جائے۔ تو ایسے میں عبداللہ کیا کرے گا کہ اپنے ساتھ صدف کو بھی باہر لے جائے گا تاکہ ایمار کو یہ شک ہو جائے کہ یہ ہمارا بوس آخرکار میری بیگم کو ساتھ کیوں لے جا رہا ہے، آخر میں بھی اتنا پرانا ہوں مجھے کبھی ساتھ نہیں لے گیا۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا شک ہو جائے گا، اور ایسے میں ایمار کو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ صدف شاید عبداللہ کے پیار کے لیے پاگل ہو چکی ہے، اور ایسے میں دانیہ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو جائے گی کیونکہ اس نے ہر وہ بات کہی جو سچ ثابت ہوئی جا رہی ہے، اور ایسے میں صدف بھی اب نفرت کرنے لگی ہے، اگنور کرنے لگی ہے ہمارے ایمار کو۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اب ایمار بھی دانیہ کی طرف جانے والا ہے، لیکن اب کہانی میں بہت ہی بڑا ٹویسٹ دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ اب بہت ہی جلد عبداللہ زیادہ ٹائم اسکرین پر نظر آنے والا ہے، کیونکہ اب ایمار تو صرف صدف سے دور ہونے جا رہا ہے۔ تو ایسے میں صدف اب عبداللہ کے قریب آنے جا رہی ہے، اور ایمار اب بہت ہی زیادہ تڑپے گا، روئے گا، اسے قدر ہوگی صدف کی، لیکن تب تک وہ بہت دیر کر چکا ہوگا اور صدف عبداللہ کی ہو چکی ہوگی، اور ایسے میں ایمار بہت ہی زیادہ نشہ کرے گا، نشے میں وہ دھت ہو کر رات کو ٹائم سے سو بھی نہیں پائے گا اور زمین پر گر جائے گا۔ تو وہاں پر زیادہ پینے کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہو جائے گا، اور پھر ایسے میں دانیہ اس کا خیال رکھے گی، اسے پانی پلائے گی، تو پھر اسے شاید یہ یقین آئے کہ میرا سب سے زیادہ خیال اب دانیہ ہی رکھ سکتی ہے، اور میری مشکل حالات میں دانیہ ہی میرے کام آئی۔ اور ایسے میں بھائی کیا ہوگا ہماری ہمشہ کا، جو کہ عبداللہ کے پیار کے لیے پاگل ہے، اور ایسے میں ہمشہ کو جو پسند کرتا ہے اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ ارے بھائی بندہ پوچھے کہ وہ تو تمہیں پسند کرتا ہے اور تم اسے ہی مشورہ لینے جا رہی ہو کہ وہ بندہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، مطلب کہ سینس نہیں ہے ہماری ہمشہ میں، اور کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا اور لگتا ہے کرے گا ہی نہیں۔ تو ایسے میں ہمارا سامنے والا بندہ سن کے تنگ ہو جائے کہ بھائی اچھا ہوا محبت نہیں کرتا، کم سے کم اسے احساس تو ہو گیا کہ محبت کرنا اور نہ کرنا کیسا محسوس کرتا ہے۔ اور ایسے میں مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ہمشہ عبداللہ کے بجائے اپنے بندے کو ہی چن لے جو اسے پسند کرتا ہے۔ لیکن لیٹسٹ ایپیسوڈ میں جہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ ایمار اور صدف کی لڑائی ہوتی ہے، لیکن لڑائی میں جو ہمارے ایمار ہے وہ زوردار تھپڑ لگا دیتا ہے ہماری صدف کو، اور ایسے میں صدف کے دانتوں سے خون نکل آتا ہے۔ واہ بھائی اتنے بھی زوردار تھپڑ تو نہیں تھی کہ جس وجہ سے دانتوں میں یا پھر ہونٹ سے خون نکل آ جائے، لیکن اسی کے بعد مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آخرکار ایک عورت کو جب مرد نے تھپڑ مار ہی دیا ہے تو اس کا ری ایکشن کیا ہے جب، اور دوسری طرف وہ اچانک سے سین جب بدل رہے تھے بالکل الگ ریئیکٹ آ رہا تھا، ایسا نہیں لگ رہا تھا جیسے ان کی بہت ہی زیادہ سخت لڑائی ہوئی ہو، اور پھر اچانک سے وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری طرف جب صبح کے ٹائم صدف اتنے میں اٹھ کر آتی ہے تو بالکل ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، اور ایسے میں صدف کو ایمار نے تھپڑ مارا ہے یا پھر برا بلا کہا ہے۔ تو یہ سین جس طرح سے بنانا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں بنایا گیا، اور ایسے میں جب صبح ایمار ناشتہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو بیگم صاحبہ ہے چائے لے کے آتی ہے، وہ تو ایمار کو بغیر پوچھے ہی بتا دیتی ہے کہ صدف نے ناشتہ کر لیا۔ ارے بھائی تم سے پوچھا کس نے کہ صدف کہاں ہے یا اس نے ناشتہ کر لیا ہے یا نہیں، جب پوچھا جائے تو پھر جواب دیا جائے نا۔ تو دوستو ڈرامہ سیریز سنے میرے دل کے آنے والے ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور ایسے میں ہر ایک ایپیسوڈ کا ریویو
देखने के लिए आप हमारे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है।